السلام علیکم، براہ راست آپ کو لیے چلیں گے M6 موٹر وے کے سنگ بنیاد کی تقریب اس وقت جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ خطاب کر رہے ہیں۔ ایک ہسٹورک ڈے ہے، نہایت ہی اہم دن ہے، اور آج کے دن جو ایک آپ نے دیکھی پریزنٹیشن سیکٹری کمیونیکیشن چیئرمین NHA نے جو دی، ایک لنک جو رہ گیا تھا یہ نارتھ ساؤتھ کنیکٹیوٹی کے لیے، کراچی سے لے کے پشاور تک جو روڈ بننی تھی، اس کا ایک لنک حیدرآباد سکھر موٹر وے کئی سالوں سے چل رہا تھا۔ خورشید صاحب نے بتایا کہ پچھلے 4 سال 3.5 سال کچھ نہیں ہوا اس پہ، اور آج آپ اس ہسٹورک منصوبے کی سنگ بنیاد نہ صرف یہاں رکھ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب، بٹ اس کے دوسرے سرے پہ جا رہے ہیں۔ آج آپ ہوائی جہاز سے یہ سفر طے کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو دعوت دیں گے جب یہ روڈ کمپلیٹ ہو جائے گا، آپ ہی آ کے اس پہ روڈ پہ بھی ٹریول کریں گے سکھر سے لے کے حیدرآباد تک۔ اور اس کا 2 جگہ افتتاح ہو رہا ہے، تو یہی امید ہم کریں گے سندھ کے لوگ کہ دونوں طرف سے اس پہ کام شروع ہوگا اور آدھے ٹائم پہ یہ کام ختم ہوگا جو نارملی ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ویسے ہی بہت دیر ہو گئی ہے اس روڈ کو۔ میں مولانا صاحب کو بہت شکر گزار ہوں۔ ہمیں کچھ خدشات تھے، خود مولانا صاحب تشریف لائے تھے حیدرآباد میں، ہماری کافی لمبی میٹنگ، وہ خدشات کا اظہار میں نے کیا ہوا ہے اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ان کی یقین دہانی جو ہے وہ گراؤنڈ پہ نظر آئے گی کہ امیڈیٹلی اس کے فائنینشیل کلوز کا نہیں کریں گے، انتظار جو اپنی ایکوٹی سے جو ہمارا پارٹنر ہے اس پہ کام کرنا چاہتا ہے شروع، وہ امیڈیٹلی کام شروع ہو، تاکہ سندھ کے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو حکومت ہے اتحادیوں کی، اس لیے کہ میں پچھلی حکومت کی کوئی بات ہی نہیں کروں گا، نہ اس سے کوئی امید تھی۔ میں میرے خیال واحد شخص ہوں جو اس وقت بھی ایک صوبے کو ہیڈ کرا تھا، امین بھائی ہیں، ان کے بھی کچھ ایسے ہی تاثرات ہوں گے، آگے آپ حیدرآباد میں بولیں گے۔ ان سے امید بھی کوئی نہیں تھی، ان سے ہم کہتے بھی نہیں تھے آپ کو اپنا سمجھتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں، آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، اپنا سمجھتے ہیں، اور اس لیے میں ان کی بات نہیں کروں گا جو وزیر تھے، چھوڑیں آپ کے صوبے کے ہی وزیر تھے، لیکن ان کے اپنے خیالات تھے، اس پہ کسی اور وقت ذکر کیا جائے گا۔ 2-3 چیزیں میں ضرور ادھر ذکر کرنا چاہوں گا، وقت کم ہے لیکن میں جلدی سے، جو پرانا راستہ ہے ہمارا سکھر ٹو حیدرآباد، جو ہمارا نیشنل ہائی وے ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا ہے، وہ بہت بری حالت میں ہے، اور خاص طور پہ فلڈز میں اور تباہ ہوا ہے۔ وہ اس وقت یہ 2 سال انشاءاللہ 2.5 سال کا آپ نے کہا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں 1.25 سال، آدھا ٹائم، لیکن جتنا جلد ہو سکے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پرانا راستہ ہے اس کو NHA نے، اس لیے وہ بھی لائف لائن ہے، وہ ہماری ساری آبادیوں سے گزرتا ہے، وہ بہت ضروری سڑک ہے، اس کو پراپر اس کی ریہیبلیٹیشن ہونی چاہیے۔ پرائم منسٹر صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے لیے خاص فنڈز مختص کریں۔ یہ پروجیکٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہو رہا ہے، وہ PSDP سے پیسے نکال کے ہم وہ کرنا چاہیے کمپلیٹ۔ دوسرا ایشو کہ یہ انشاءاللہ تعالی بن جائے گی یہ نئی سڑک، اس پہ جو ٹول ہوگا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں، وہ ٹول برابر ہونے چاہیے باقی جگہوں سے۔ میں نے ابھی دیکھا 407 ارب روپے آپ NHA اس میں سے لے گی، میں کہوں گا یہ 407 ارب روپے اس ملک کے لوگ، اس لیے اس سڑک پہ صرف سندھ کے لوگ نہیں ٹریول کریں گے، پورے پاکستان کے لوگ ٹریول کریں گے۔ یہ 407 ارب اس روڈ کے یوزرز کے ٹیرف کی کمی میں استعمال ہونی چاہیے تاکہ ان کو مہنگا نہ پڑے۔ تیسری چیز 25,000 نوکریوں کی بات کی تھی NHA وزیر صاحب سے، اور NHA اور جو سیکٹری مواصلات سے یہ ریکویسٹ کے بلکہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ نوکریاں لوکلز کو دینی چاہیے جو 25,000 اس علاقے میں ہیں۔ ہمیں خدشات ہمیشہ رہے ہیں، اب ہمیں بھائی چارے کی طرف جانا چاہیے، تو یہ نوکریاں آپ کو لوکلز کو دینی چاہیے جو حیدرآباد سے لے کے سکھر تک
इस रोड पे काम होगा उस पे सब एम्प्लॉयमेंट लोकल्स की होनी चाहिए। ये 3 मेरी रिक्वेस्ट थी। 2-3 चीज़ें और जिक्र हुआ तो मैं ज़रूर कहूँगा। फ्लड्स, प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। अगेन पिछली हुकूमत के जिक्र नहीं करूँगा, 2020 में भी एक तो आया था फ्लड हमारे पास, आपको याद होगा, जो खास तौर पे लेफ्ट बैंक वाले दोस्त थे। उस वक्त कैसे फेडरल गवर्नमेंट ने हमें ट्रीट किया। इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुत्तहद, मेरे ख्याल है मैं तो गिनती भी भूल गया हूँ, 9-10 के करीब विजिट्स उन्होंने अपने बावजूद इसके कि जो मसरूफियात थी वो आए। आज भी मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की है कि अभी तक, जैसे कि मौलाना राशिद महमूद साहब ने भी जिक्र किया कि लोग टेंट्स में रह रहे हैं, हम अभी भी टेंट्स दे रहे हैं लोगों को, हम अभी भी उनको ड्राई राशंस दे रहे हैं। जिनके जहाँ पानी निकल गया, अभी भी तकरीबन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे 40% पानी अभी भी है। ओवरऑल तो हमने 80-85% इवैक्यूएट कर लिया पानी, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अभी भी 40-50% पानी है। जहाँ पानी नहीं भी है वहाँ पे भी लोग जाते हैं तो उनके घर नहीं है, तो हमें उनके लिए टेंट्स, खाने की सहूलत देनी पड़ती है। प्राइम मिनिस्टर साहब से मैंने आज रिक्वेस्ट की और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कबूल किया कि अगले हफ्ते विजिट उन इलाकों का और करेंगे जहाँ पे अभी तक फ्लड का पानी नहीं निकला है। और उसके साथ साथ घरों की जो बात की है, हुकूमत सिंध, फेडरल गवर्नमेंट मिलके, चौधरी हसन इकबाल साहब बैठे हैं, उसको लीड कर रहे हैं। हमने एक प्रोग्राम फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनाया है कि घर बना के दिए जाएं सबको, जिनके घर जो है वो डैमेज हुए हैं, पार्शली या फुली डैमेज हुए, उनको बिल्कुल नए घर बना के दिए जाएं। उनको एक तरीक़ाकार निकाला है, उसमें हमें वर्ल्ड बैंक से अच्छी खासी एक रकम, तकरीबन तीसरा हिस्सा, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट तकरीबन 350 अरब रुपए है, उसका 1/3 हमें इंशाल्लाह ताला वर्ल्ड बैंक से मिल जाएगा। बाकी एक 1/3 यानी जो 33% है, हम चाह रहे हैं कि हुकूमत सिंध और फेडरल गवर्नमेंट मिल के वो 1/3 दे। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट भी की हुई है और वो हुकूमत सिंध की तरफ से मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सूबाई काबीना ने 50 अरब रुपए उसके लिए मख्तस किए हैं उस प्रोजेक्ट के लिए, और 50 से हम शायद बढ़ना पड़े इसलिए कि हम वो 1/3 पूरा करना चाहते हैं। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि मैच करें जो हुकूमत सिंध दे रही है। मुझे पूरा यकीन है कि जो इनकी मोहब्बत है सिंध के लोगों के साथ और जो सैलाब ज़दगान के साथ, वो फेडरल गवर्नमेंट इसको मैच करेगी। बाकी 1/3 जो रह जाएगा, यानी तीसरा हिस्सा रह जाएगा, इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर साहब की क़यादत में जनवरी के महीने में UN और पाकिस्तान गवर्नमेंट की मुश्तरका कोशिशों से एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें कोशिश की जाएगी। हम जब दिखाएंगे कि जी हम सीरियस हैं, हमने काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, हमें इतनी शॉर्टेज है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की और फॉरेन मिनिस्टर साहब की रहनुमाई में जो ये डोनर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें हम बाकी 1/3 ले सकेंगे। एक चीज़ और जो इधर जिक्र हुआ, खुर्शीद साहब ने सक्कर रोड़ी ब्रिज का, बहुत पुरानी ब्रिज है, उस पर चलते हुए भी डर लगता है। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उसका ऐलान किया था और बिल्कुल सही कहा, वो कहा था कि मैं ये खुर्शीद शाह साहब के लिए तोहफे में ले जा रहा हूँ। और मैं उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर था सूबाई, मैं बजट तकरीर की थी, मुझे याद है, और उसके जो पैसे रखे थे मुझे इस वक्त याद नहीं, शायद 10 मिलियन रखे थे या 100 मिलियन, नहीं टोटल कॉस्ट नहीं, जो पैसे रखे थे। तो मैंने उधर कहा था कि अल्लाह ताला सैयद खुर्शीद शाह साहब को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, लेकिन जो पैसे मुख्तस किए हैं, हो सकता है इनके पोते और परपोते इस ब्रिज पे ट्रैवल करें, अल्लाह ताला इनको तो ऐसा ना करें। जो अनाउंसमेंट होती है उसके लिए पैसे भी दिए जाएं ताकि वो प्रोजेक्ट्स जल्दी कंप्लीट हों। ये रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे है। आखिरी चीज़, इधर जिक्र हुआ लॉ एंड ऑर्डर का, मुझे वो दिन याद है और ज़्यादा पुराना नहीं है, 2007 के टाइम में, 2007 अप्रैल आखिरी मुझे टाइम याद है, सक्खर से हमें अगर गड़ी खुदा बख्श शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पे जाना होता था अप्रैल में, तो हम कॉन्वॉयज में चलते थे इस सड़क पे, ये सड़क पे हम जा रहे हैं, पुलिस, रेंजर्स, फौज, वो जब 30-40 गाड़ियां इकट्ठी होती थी फिर उनको ले जाती थी
from one district headquarter to the other. یہ حالت تھی لا اینڈ آرڈر کی صوبے میں. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی 2008 میں, پھر 2013 میں, اس وقت وفاق میں بھی تھی, صوبے میں بھی تھی, پھر 2013 میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت آئی. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیہات میں اور شہروں میں 2013 میں جب میاں نواز شریف صاحب تھے, نیشنل ایکشن پلان 2015 میں بنا, جو بہتری آئی ہے لا اینڈ آرڈر میں, اس میں حکومت کی ول, ہماری پولیس کی شہادتیں یہ شامل ہیں. اس وقت بھی وہ ڈاکو جنہوں نے شہید کیا تھا پولیس والوں کو, وہ جہنم رسید ہو چکے ہیں, اور یہ پولیس نے کیا ہے ہماری. تو ایسی بات نہیں ہے. کچھ کچے کے علاقے جہاں پرابلمز ہیں ہمارے صوبے میں, جو 2007 یا 2008 والی بات تھی وہ اب نہیں ہے. آپ کھلے عام کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں. کچے کے جو علاقے وہ بھی ہمارا ٹرائی بارڈر ایریا ہے, جہاں بلوچستان, پنجاب اور سندھ کی سرحدیں ملتی ہیں. اور اس وجہ سے میاں حمزہ شہباز شریف صاحب جب تھے, میری ان کے ساتھ چیف منسٹر کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی کہ جی یہ کچے کے جو ہمارا بارڈر ایریا ہے, گھوٹکی, کشمور اور پنجاب کے جو اضلاع اور بلوچستان کے اضلاع, بلکہ کے پی کے کا بھی جسے ملتا ہے, وہ کے لیے ہم اسپیشل سٹیپس لیں تاکہ یہ ان ڈاکوؤں کو فار ایور ختم کیا جا سکے. انفارچونیٹلی میاں صاحب کی حکومت وہاں چلی گئی, اور پھر جو پنجاب کی حکومت ہے ان کے ساتھ ایسا کوئی رابطہ نہیں ہے ہمارا کہ ہم یہ ریزالو کریں. لیکن ہماری پولیس پراپرلی ایکوپڈ ہے. ہم نے پولیس کی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے اس پہ خاص طور پہ پچھلے 1 سال میں بڑے سٹیپس لیے ہیں. اسپیشل برانچ کو, سی ٹی ڈی کو, ابھی آج آئی جی صاحب سے بات ہو رہی تھی انویسٹیگیشن کے لیے بھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں چاہیے. حکومت سندھ پوری طریقے سے تیار ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرے گی. پرائم منسٹر صاحب ہمیں ضرور مدد کہیں کہیں ہوتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے پرمیشنز کی, کچھ اسپیشل انٹیلیجنس کے لیے آلات لینے کی, اس وقت وہ ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں فنڈز کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہم خود اپنے فنڈز مہیا کریں گے اپنے پولیس کے لیے, لیکن جو اجازتیں ہوں گی وہ آپ سے لیں گے. اور زیادہ وقت نہیں لیتا, باقی کچھ باتیں, اس لیے ایک اور ایونٹ بھی ہمارا حیدرآباد میں, جو اس طرف کی باتیں ہوں گی, کچھ شکوے شکایات ہوں گے این ایچ اے کے ساتھ, وہ اپنے بھائیوں سے, جیسے میں نے کہا بھائیوں سے ہی شکایت ہو سکتی ہے, وہ ادھر انشاءاللہ حیدرآباد میں آپ سے بات کریں گے. پرائم منسٹر صاحب ایک بار پھر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور ادھر آئے, اور مولانا صاحب آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ٹیپ پروجیکٹ جس کے لیے خورشید شاہ صاحب بھی بڑے عرصے سے, اور آپ کو بتایا کہ پش کرتے رہے کہ یہ کیوں چھوڑ دیا, آپ کی وزارت کے دوران یہ شروع ہوا ہے. اور ہم تو چاہیں گے کہ یہ الیکشن سے پہلے ختم ہو جائے, لیکن چلیں وہ شاید پاسبل نہ ہو, لیکن تیزی سے کام ہوتا ہوا نظر آئے تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب سرخرو ہوں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.